الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والليل إذا يغشى وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولسانا وشفتين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ما ذاب البصر وما طغى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات محبت پیار کے ساتھ بآواز بلند میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز سامعین و ناظرین کرام، دیکھنے والی محترم معزز دیکھنے اور سننے والی محترم معزز اسلامی ماں اور بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا بھی مہینہ ہے، اور یہی مہینہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا بھی مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر جمعہ المبارک کے خطبات میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت کو، ولادت و سعادت کو بیان کیا جائے گا، اور آخری جمعوں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال، انتقال، وفات کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صورت بھی سب سے اعلیٰ، سب سے حسین، سب سے جمیل، سب سے خوبصورت، بیوٹیفل عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
سیرت بھی سب سے اعلیٰ عرفہ باکمال لازوال عطا فرمائی ہے۔ میں آج کے جمعۃ المبارک کے اس مقدس اجتماع میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین فخر موجودات شرف کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارکہ کو، آپ کے حلیہ مبارک کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، تاکہ مجھے اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کیسی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسی صورت عطا فرمائی کہ کوئی اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ ویسے آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ فرشتے بھی مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ جنات بھی مختلف صورتیں اور شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، مختلف چیزوں کی بھی، مختلف انسانوں کی بھی، کیونکہ یہ جو شیطان ہے یہ بھی جنات میں سے، یہ بھی مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے خواب میں میری زیارت کی تو گویا اس نے میری ہی زیارت کی، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ طاقت ہی نہیں دی ہے، باقی وہ ہر چیز کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل و صورت وہ شیطان نہیں اختیار کر سکتا۔ اس لیے جس کو بھی خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو گویا اس کو اللہ کے نبی ہی کی زیارت نصیب ہوئی۔ پھر خوش قسمت لوگ جن کو خواب میں اللہ کے پاک نبی کی زیارت نصیب ہوتی ہے، وہ علماء کرام کے پاس آتے ہیں، مفتیان کرام کے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو پھر ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ جن کی زیارت نصیب ہوئی ہے تو آپ نے ان کو کیسا پایا ہے، کیسا وہ کیسے تھے؟ تو پھر اگر وہ بندہ یہ بیان کرتا ہے، یعنی حلیہ آپ کا ویسا ہی بیان کرتا ہے جیسا سیرت کی کتابوں میں ہے، پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے۔ اس لیے پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک، یعنی آپ کا جو جسم مبارک تھا، حلیہ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کا سر مبارک، آپ کی پیشانی مبارک، آپ کی بغوے مبارک، آپ کی پلکیں مبارک، آپ کا ناک، آپ کے رخسار مبارک، آپ کے ہونٹ، آپ کی داڑھی مبارک، یہ ساری چیزیں، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، یہ ساری چیزیں حلیے میں آتی ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا ہے۔ پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ حضور کے حلیے کی کما حقہ تصویر پیش کرنا جیسے ہے ویسے ہو بہو بیان کرنا، یہ کسی انسان کی قدرت میں نہیں ہے، کسی انسان کی طاقت میں نہیں ہے۔ یعنی ہو بہو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے ویسا بیان کرنا، یہ کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن جو بیان کیا جاتا ہے وہ انسان اپنے بس کے مطابق اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک صحابہ کرام نے دیکھا، امہات المومنین نے دیکھا، اور اسی طرح ام معبد نے دیکھا، تو وہ اپنے طاقت کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک کے بارے میں ذکر کروں گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کیسا تھا؟ چھوٹا تھا، درمیانہ تھا یا لمبا کا تھا؟ تو
سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضور کا قد زیادہ لمبا نہیں تھا، زیادہ لمبا قد نہیں تھا اور نہ ہی بہت چھوٹا قد تھا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں درمیانے قد کے مالک۔ بعض لوگ ہوتے ہیں قد بہت لمبا ہوتا ہے وہ بھی اتنا اچھا نہیں لگتا، بعض کا قد بہت چھوٹا ہوتا ہے وہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں درمیانے قد والے تھے۔ یہ بخاری شریف میں یہ روایت نقل کی گئی ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 502 پر۔ اسی طرح زاد المعاد کتاب ہے صفحہ نمبر 54 میں ہے کہ جب ہجرت کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ام معبد خزاعیہ کے خیمے میں گئے، ان کے گھر بکری تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کی ضرورت تھی، تو وہ کہہ رہی ہے کہ بکری بیمار ہے، لاچار ہے اور اس کا دودھ بھی بالکل خشک ہے، دودھ نہیں دیتی ہے۔ تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا مجھے ایک بار دکھاؤ بکری کدھر ہے۔ تو اللہ کے پاک نبی نے اپنے مبارک ہاتھ اس کے تھنوں پر لگائے، اس کا اتنا دودھ جاری ہو گیا کہ ام معبد کے سارے گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے۔ تو جب خامد واپس آیا تو اس نے دیکھا بکری ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہے، بیمار بکری ٹھیک ہو گئی ہے، دودھ بھی دے رہی ہے۔ اس نے پوچھا کہ کون آیا تھا ہمارے گھر؟ تو پھر ان ام معبد جو عورت تھی انہوں نے حضور کا نقشہ، حضور کا حلیہ مبارک اپنے خاوند کے سامنے بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ حضور کا قد ایسا تھا، قد مبارک درمیانہ قد تھا، نہ بہت چھوٹا تھا کہ برا لگے، نہ بہت لمبا تھا کہ ناگوار لگے، بلکہ ایسا تھا کہ جیسے دو شاخیں ہوں اور دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ ہو جو تینوں میں سے سب سے زیادہ خوش منظر اور رونق لگتی ہے۔ مثال کے طور پر دائیں طرف ایک بندہ کھڑا ہے، بائیں طرف ایک بندہ کھڑا ہے، درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے خوبصورت لگے۔ جیسے وہ تین شاخیں ہوں، ایک اس سائڈ ایک اس سائڈ، جو ایک درمیان میں، درمیان والی شاخ زیادہ خوبصورت لگتی ہے، دونوں طرف ہری شاخیں ہوں، درمیان والی شاخ زیادہ خوبصورت لگے گی۔ تو اس طرح اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانے قد کے مالک۔ اسی طرح ایک صحابی رسول ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے میں سب سے زیادہ ماہر تھے، ان کا نام تھا ہند بن ابی حالہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ، سب سے پہلی بیوی کون تھی آپ بتائیں؟ سب سے پہلی بیوی کا کیا نام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی کا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی پہلے کی شادی ہوئی تھی، تو پہلے خاوند سے ان کا ایک بیٹا تھا اور ان کا نام تھا ہند بن ابی حالہ، اور بعد میں یہ صحابی رسول بنے، حضور پر ایمان لائے، حضور کی صحبت اختیار کی، تو یہ حضور کا حلیہ مبارک بیان کرنے میں سب سے زیادہ ماہر تھے صحابہ کرام میں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد مبارک کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ بالکل پست تھا اور نہ بہت زیادہ لمبا تھا، درمیانہ تھا لیکن لمبائی مائل تھا، لگتا لمبا تھا۔ قد مبارک درمیانہ تھا لیکن لمبائی لیے ہوئے تھا، لگتا لمبا تھا۔ شمائل ترمذی صفحہ نمبر 2 پر یہ روایت جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے۔ اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا، ویسے تو آپ کا درمیانہ تھا جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، لیکن جب حضور لوگوں میں چلتے تھے تو سب سے اونچے لگتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے مان کی اعتبار سے اپنے پیارے نبی کو سب سے بلند مقام عطا فرمایا، ایسے جسمانی طور پر بھی اللہ کے نبی تھے درمیانے قد والے، لیکن جب اور لوگ کے ساتھ تھے، لوگوں کے ساتھ چلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک باقی سب سے اونچا لگتا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
کا قد مبارک تھا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیسا تھا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گورا تھا، نہ بہت سرخ اور نہ بہت سفید۔ روایت آتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضور کے داماد، حضور کے چچا زاد بھائی، خلیفہ چہارم، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گلابی تھا۔ رنگ کیسا تھا؟ رنگ گورا گلابی تھا۔ جیسے گورا رنگ ہوتا ہے اس میں عجیب گلابی مان بھی ہوتا ہے اس میں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک وہ گورا گلابی تھا۔ شمائل ترمذی میں ہے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک ازہار اللون تھے۔ عربی کا لفظ ہے ازہار اللون، اس کا مطلب ہوتا ہے سرخی مائل سفید رنگ والے۔ سفید اور جو گورا رنگ ہوتا ہے اس میں سرخی بھی ہوتی ہے اور اس میں سفیدی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ سرخی مائل ہوتا ہے۔ بالکل بندہ سفید ہو وہ بھی خوبصورت نہیں لگتا ہے، اور بالکل سرخ ہو وہ بھی خوبصورت نہیں لگتا ہے۔ جو گورا رنگ ہوتا ہے کہ سرخی مائل، سفیدی بھی ہو سرخی بھی ہو لیکن سرخی زیادہ اس میں نمایاں ہو، تو وہ سب سے خوبصورت رنگ ہے۔ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بھی ایسا تھا، ازہار اللون تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر حسین اور صاف شفاف تھا آپ کا جسم مبارک، جیسا کہ چاندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک ڈالا گیا ہو۔ ایسے صاف اور خوبصورت حسین و جمیل اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو رنگ عطا فرمایا تھا۔ مدارج النبوہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوبصورت، زیادہ خوبصورت کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ بہت لوگ دیکھے ہیں لیکن حضور سے خوبصورت کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں سورج تیر رہا، اتنا خوبصورت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، آپ کے رخسار مبارک کہ گویا ان میں صفائی کی وجہ سے سورج تیر رہا ہے۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان سے ایک نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا، ایک نور نکلتا تھا جس کو دیکھنے والے صحابہ کرام سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور وہ چمک جو ایسے سامنے دیوار پہ پڑتی تھی۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنگ عطا فرمایا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پوچھا گیا ایک صحابی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار کی طرح، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کی طرح سفید تھے اور چمکدار تھے؟ تو صحابی نے فرمایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار کی طرح سفید اور چمکدار نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار۔ دیکھیں جو تلوار ہوتی ہے، تلوار کی جو چمک ہے یا تلوار کی جو سفیدی ہے وہ اس میں کشش نہیں ہوتی ہے، اور جو 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے وہ گول بھی ہوتا ہے، گلائی بھی لیے ہوتا ہے، اور اس کی جو روشنی ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، اس کے اندر کشش ہوتی ہے، اس کو دیکھنے کا وہ دل کرتا ہے۔ اور تلوار کی چمک تو انسان کی آنکھوں کو چکما دیتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک تھا جو حدیث کی کتابوں میں ذکر کیا گیا، میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی ساخت مبارک کیسی تھی تو وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں ابھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، جسم کی بناوٹ کیسی تھی، اللہ نے کیسا جسم بنایا تھا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، ام امامہ خزائیہ فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک موٹا نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک گنجا نہیں تھا۔ یہ گنجا سر بھی اچھا نہیں لگتا ہے اور زیادہ موٹا بدن بھی اچھا نہیں لگتا ہے، خوبصورت نہیں لگتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ
اپنے نبی کو ان عیبوں سے اللہ نے بچایا. اور یہ آتے ہیں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شمائل ترمذی میں ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم موٹے بدن والے نہیں تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے جسم والے تھے، کہ نہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتلے تھے کہ بہت زیادہ پتلا بندہ بھی خوبصورت نہیں لگتا ہے، برا لگتا ہے. بہت زیادہ پتلا ہو، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، وہ بھی اچھا نہیں لگتا خوبصورت. اور بہت زیادہ موٹا بندہ، پیٹ نکلا ہوا، وہ بھی خوبصورت نہیں لگتا ہے. تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے جسم والے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ موٹے تھے نہ پتلے تھے، درمیانہ جسم تھا. اور جسم مبارک حدیث پاک میں آتا ہے گٹھا ہوا تھا. گٹھے ہوئے کا مطلب یہ ہوتا ہے مضبوط جسم. جیسے جو بندے محنت کرتے ہوتے ہیں نا، محنت مزدوری کرتے ہیں زیادہ، تو جسم نا سخت سخت ہوتا ہے، یہ پیڑا ہوتا ہے، گٹھا ہوا اس کو کہتے ہیں، عربی میں یا اردو میں گٹھا ہوا کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بھی نہ حضور بہت پتلے تھے نہ حضور موٹے تھے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ باہر کو نکلا ہوا تھا، سینہ اور پیٹ دونوں برابر تھے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اور حضور کا پیٹ مبارک دونوں برابر تھے. ایک دفعہ ایک صحابی حضور صاحب سیدھی کر رہے تھے، تو ایک صحابی کا جو نا پیٹ تھوڑا بڑا تھا. انسان ہے، بعض خاندانی میں بڑے ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے کہ بندہ بولے کہ جو کوئی بہت بڑا کوئی عیب ہے. صرف یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کتنا اچھا ہوتا کہ اگر یہ چربی آنا ہوتا. اس لیے کہ جتنا بندے کا موٹاپا ہوگا بندہ سست ہوگا، بیماریوں کے اس کو زیادہ حملے ہوں گے. جتنا بندہ تھوڑا سمارٹ رہے گا، پتلا رہے گا، بیماریوں سے بھی بچا رہے گا اور سستی سے بھی بچا رہے گا. اور اسلام میں آپ کو پتہ ہے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں سستی سے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے چست تھے کہ ایک دفعہ یہ افواہ پھیل گئی مدینہ شریف پر حملہ ہو گیا ہے. ابھی لوگ سوئے ہوئے تھے صبح کے ٹائم، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر بیٹھے کاٹھی کے بغیر، اوپر کاٹھی وغیرہ کچھ بھی نہیں، گھوڑے پر بیٹھے اور مدینہ شریف جتنا تھا اس نے سارا چکر لگا کے آ کر لوگوں کو بتایا کہ سہیل اور آرام سے کوئی حملہ نہیں ہوا. ایسے کتنے جھوٹ بولا، ٹھیک ہے، کاٹھی کے بغیر گھوڑے پر بیٹھے. یہ گھوڑ سواری بھی سیکھنی چاہیے. حضور نے فرمایا گھوڑ سواری سیکھو. اور آج کے زمانے میں گھوڑ سواری بھی آج بھی کام آتی ہے. اور آج کل یہ ڈرائیونگ موٹر سائیکل ہو گیا، سائیکل ہوگی، گاڑی ہوگی، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیراکی سیکھو. یہ بھی جہاد میں بھی کام آتے ہیں اور انسان کی صحت کے لیے تیراکی بہت اہم ہے. ایک 70-80 سال کا بندہ تھا، اس کا میں انٹرویو سن رہا تھا. اس نے پوچھا کہ آپ 70-80 سال عمر ہوگی اتنے فٹ کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں تیراکی بہت کرتا ہوں، سوئمنگ بہت زیادہ کرتا ہوں، اس لیے میں بڑا فٹ ہوں. میں ابھی گیا تھا سیر کرنے، 3 منٹ بھی میں نہیں تراؤں گا پانی میں، 2 کے 3 منٹ بھی ایسے ہی ترنا آتا بھی نہیں مجھے. ایسے ہی میں نے ہاتھ نشان مارے ہیں تو 2 منٹ میں اتنی تھکاوٹ ہوئی ہے جتنی پورے گھنٹے میں بھی نہیں ہوئی. صرف جیسے ترنے کے لیے ہاتھ شاٹ مارتا نا آتا ہے اس طرح ہاتھ مارنے سے یہ ورزش ہوتی ہے جسم. حضور نے فرمایا نشانہ بازی بھی سیکھو، یہ بھی جہاد میں کام آتا ہے، نشانہ بھی تمہارا سیکھنا چاہیے. تو خیر یہ جو حدیث پاک ابھی آپ کے سامنے بیان کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جسم مبارک کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے جسم کے مالک تھے اور یہی پسندیدہ بھی ہے. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے کہ زیادہ موٹاپا نہ ہو، تاکہ سستی نہ ہو، بیماریوں کے حملے نہ ہو. کوشش کرنی چاہیے اپنی صحت کو، اس لیے کہ صحت ہے تو سارا کچھ ہے، جان ہے تو جہان ہے. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. قوی مومن ضعیف مومن سے زیادہ بہتر ہے. ہر اعتبار سے، مال کے اعتبار سے قوی ہو پھر بھی بہتر ہے، صحت کے اعتبار سے قوی ہو پھر بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے، کمزور مومن سے قوی مومن بہتر ہے، حدیث پاک ہے. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کیسا تھا؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے
ہند میں نبی حالہ یہ مشہور صحابی ہیں، میں نے پہلے ذکر بھی کیا ان کا تعارف، سب سے زیادہ حضور کا حلیہ مبارک بیان کرنے میں یہ ماہر ہے۔ ہند بن ابی حالہ یہ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے بیٹے تھے اور صحابی رسول ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ لوگوں کے مقابلے میں قدرے بڑا تھا۔ ایک ہوتے روٹین وائز لوگوں کے سر ہوتے ہیں، ایک تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، ایک درمیانہ سر ہوتا ہے، ایک تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک لوگوں کے مقابلے میں قدرے بڑا تھا، بہت بڑا بھی نہیں تھا، بہت بڑا سر بھی برا لگتا ہے، لیکن درمیانے سے تھوڑا سا بڑا ہونا یہ ایک قسم کی عقل، دانائی، سمجھداری اس کی نشانی ہے۔ ہمارے استاد محترم ہیں، بایات ہیں، اللہ ان کی برکت عطا فرمائے، حضرت مولانا رفیق صاحب ہمارے ایک دوست تھے، تو ان کا ساتھ ہمارے کلاس کا جو مولانا صاحب مولانا اسماعیل گاؤں میں ہوتے ہیں، ان کا ساتھ اتنا بڑا تھا، تو لڑکیوں کے ساتھ مذاق کرتے اتنا بڑا سر ہے، وہ اس بات کہتے ہیں کہ اگر سر جو ہے نا بڑا ہو تو اس کی عقل بھی بڑی ہوتی ہے، بشرطے کہ بھوسا نہ بنا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ بندے کا اگر سر بڑا ہے تو اس کی عقل بھی زیادہ ہو، تو تھوڑا سا بڑا سر ہونا خوبصورت بھی لگتا ہے۔ سر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لمبا نہیں تھا، گول سر تھا، اور یہ پیشانی مبارک حضور کی سیدھی تھی، پیشانی سیدھی تھی، ایسے بال کی طرف نہیں نکلی ہوئی تھی۔ قدرتی طور پر ہم تو اپنے بچوں کے ایسے کرتے ہیں، جو مائیں ماشاء اللہ لائق ہوتی ہیں، بچوں کا خیال کرتی ہیں، وہ بچوں کا سر باندھتی ہیں، جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو باندھنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا ماتھا سیدھا رہتا ہے، اور بعض مائیں جو صحیح باندھتی نہیں ہیں وہ بچوں کا ماتھا نہ سے باہر نکلتا، چھوٹا بچہ ہو تو ادھر چھوڑے ادھر چلا جائے گا ادھر۔ تو یہ سیدھا پیشانی سیدھی ہونا یہ خوبصورتی کی نشانی ہے۔ حضور کی پیشانی کشادہ بھی تھی، سیدھی بھی تھی، سر مبارک لوگوں کی بنسبت تھوڑا بڑا تھا، اور یہ سمجھداری اور عقل اور دانائی کی نشانی ہوتا ہے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بنایا تھا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ تو ہند میں نبی اعلیٰ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا تھا کہ جب بندہ پہلی دفعہ دیکھتا تھا تو اس پر روب طاری ہو جاتا، جب تھوڑی دیر اور دیکھتا تھا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوبصورت لگتے تھے، اور زیادہ اس کو اضافہ ہو جاتا ہے کہ حضور کو دیکھتا ہی رہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نظر نہ ہٹاؤ۔ 14ویں رات کی چاند کی طرح حضور کا چہرہ چمکتا تھا، اور اللہ علی فرماتے ہیں کان فی وجہہ تدبیر ما، حضور کے چہرے میں ہر کسی گلائی تھی، بالکل گول مٹول ہونا، بالکل دائرے کی طرح یہ بھی اچھا نہیں لگتا چہرہ، اور بالکل لمبا ہونا یہ بھی اتنا خوبصورت نہیں لگتا، درمیانہ گلائی چہرہ یہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز خوبصورت عطا فرمائی، تو آپ کو چہرہ مبارک بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا گولائی لیے ہوئے خوبصورت چہرہ عطا فرمایا تھا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھا کہ حضور کا چہرہ تلوار کی طرح تھا، یعنی تلوار کی طرح چمکتا تھا یا کیسا تھا؟ انہوں نے نہیں، تلوار کی طرح نہیں تھا، جیسے تلوار لمبی ہوتی ہے تو لمبا چہرہ جو ہے نا بالکل لمبا چہرہ اتنا اچھا نہیں لگتا ہے، اور تلوار کی چمک میں کشش نہیں ہوتی ہے۔ تو سیدنا برا بن عازب نے فرمایا کہ حضور کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح، جس طرح وہ گلائی لیے ہوتا ہے ایسے حضور کا چہرہ مبارک بھی گلائی لیے ہوئے تھا، جیسے اس چاند کے اندر کشش ہوتی ہے، 14ویں رات کے چاند کے اندر چمک بھی ہوتی ہے، کشش بھی ہوتی ہے، ایسے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر نورانیت تھی، کشش تھی اور خوبصورتی تھی۔ تو میرے محترم بھائیو، ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے ڈاٹنی بیوی تھی، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا مجھے عورتوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ سے ہے، تو وہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے نا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ دی انہوں نے، اور اگر وہ میرے سرتاج، میرے شوہر، میرے خامد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو وہ اپنی گردنیں کاٹ دیتی، اپنے سینوں پر چھریاں چلا دیتی، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی بڑے حکیم تھے، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بڑھ کر حسین، اس لیے کہ سارے نبیوں کا حسن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کیسا تھا؟ منہ کو نا عربی میں
میں لفظ آسان اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ ہمارے پاس بہنوں کو نا مشکل لفظ بولنے میں ان کو بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے میں بہت آسان لفظ بیان کا استعمال کرتا ہوں، ورنہ مشکل لفظ بھی ہمیں آتے ہیں۔ بعض مولوی علماء کرام کا بیان سنا وہ ایک لفظ سمجھ نہیں آئے گا، اتنے مشکل لفظ بیان کرتے ہیں، اور ایسی سر لگائیں گے پھر بھی آپ کو واقعہ سمجھ نہیں آئے کیا بیان کیا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سریں نہ لگائیں، زیادہ مشکل لفظ استعمال نہ کریں، تاکہ اصل مقصود تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے سامعین ہیں ان کو ہماری بات سمجھ جائے، اس پر عمل کریں۔ تو اس لیے آسان لفظ استعمال، عربی نا اردو میں بھی کہتے ہیں اور عربی میں بھی دہن کہتے ہیں، منہ کو کیا کہتے ہیں؟ دہن کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دان مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک وہ کیسا تھا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک بالکل چھوٹا نہیں تھا، مطلب یہ قسم کے منہ کسی منہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، کسی بہت بڑا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک، دندان مبارک، سیدنا جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ حضور کا دہن مبارک، حضور کا منہ مبارک وہ کشادہ تھا، تنگ منہ نہیں تھے، اور آل عرب میں تنگ منہ کو نا برا سمجھا، بالکل چھوٹا سا منہ برا سمجھا جاتا ہے، اس لیے کشادہ منہ ہونا یہ فصاحت اور بلاغت کی نشانی تھا۔ جس کا منہ کشادہ ہوگا وہ باتیں بھی صحیح صاف صاف باتیں کرے گا، جو کہ بالکل چھوٹا سا منہ ہوگا اس کے منہ سے بات ہی صحیح پوری نہیں نکلے گی۔ تو یہ عرب میں کشادہ منہ ہونا فصاحت اور بلاغت کی نشانی تھا، اور اس کو لوگ بہت اچھا سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک، آپ کا منہ مبارک بھی ایسا ہی بنایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کیسے تھے؟ دانتوں کو اللہ اکبر دندان بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور دانت بھی کہتے ہیں، دندان بھی کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے بارے میں آتا ہے، سیدنا ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں حضور مفلج الاسنان تھے۔ مفلج الاسنان سے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ سامنے کے دو دانت ہیں نا، دانتوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہے، بعض دانتوں کا فاصلہ نہیں ہوتا۔ حضور کے دانت بہت چپڑے نہیں تھے، حضور کے دانت لمبے تھے، باریک تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا، الگ الگ دانت نظر آتے تھے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے، بات کرتے تھے، تو اس دانتوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے، اس سے ایک نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو۔ تو ایسے اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے حضور جب تبسم فرماتے تھے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے تھے، کہکہ لگا کر ہی ہنستے تھے، جیسے ہم کہکہ لگا کر ہنستے ہیں نا اپنی محفلوں میں، اپنی یاروں دوستوں میں ٹھا 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 کر کے ہنستے ہیں، یہ ہنسنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ مسکراتے تھے حضور، تبسم فرماتے تھے، اور جب مسکراتے تھے تو آپ کے دانت ایسے سفید نظر آتے تھے جیسے اولے سفید ہوتے ہیں، جیسے اولے سفید ہوتے ہیں، تو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک سفید نظر آتے تھے جیسے اولوں کی طرح سفید ہیں۔ تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند حلیہ مبارک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا ذکر کیا ہے، حضور کے چہرے کا ذکر کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ذکر کیا ہے، حضور کے دانتوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ سے زیادہ محبت نصیب ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایسی شکل و صورت عطا فرمائی ہے کہ حضور کی شکل و صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا، باقی شیطان ہر بندے کی شکل اختیار کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی، جن ہر شکل اختیار کر سکتا ہے، اس لیے یہ بھی آتا ہے اگر سانپ کو مارنے میں یکدم نہ مارے تو سانپ کو ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈرا کے مارنے میں جن نہ ہو کہ یہ نہ مصیبت نہ بن جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ ڈرائنگ دیں گے یا بولیں گے نا تو اگر جن ہوا تو ادھر سے غائب ہو جائے گا، چلے گا نہیں، ایسے نظر نہیں آئے گا، اور اگر وہ جن نہ ہوا تو آپ کو چلتا ہوا ایسے نظر بھی آئے گا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جنات ہر شکل اختیار کر سکتے ہیں، فرشتے بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن شیطان یہ بھی جنوں میں سے ہے، یہ ہمارے نبی کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک آپ کی شکل و صورت مبارک کیسی تھی۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کو بھی حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، تو ہم پہچان تو لیں گے کہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو پھر آ کے علماء کرام سے پوچھیں، پوچھنا بھی چاہیے، علماء کرام سے ویسے بھی پوچھنا چاہیے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، کچھ نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہوتی ہے،
جو بندہ زیادہ درود پاک پڑھتا ہے نا کثرت کے ساتھ، اس کو اللہ تعالیٰ کے نبی کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ جو جتنا نیک ہوگا نا، نماز کا پابند ہوگا اور اعمال کا پابند ہوگا، گناہوں سے جتنا بچے گا، اللہ کے نبی کی زیارت کو بھی نصیب ہوگی۔ اور یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ لازمی ہر بندے کو نصیب ہو، ہر بندے بہت نیک بھی ہوں لیکن ان کو اللہ کے نبی کی زیارت نصیب نہ ہو، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، یہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم اپنے پیارے نبی کی سیرت کے قریب آئیں، حضور کی سنتوں کے قریب آئیں۔ یہ نہ ہو کہ ربیع الاول گزر بھی جائے، بس ہم صرف جو ہے نا بس یہی کیا کہتے ہیں اس کو، بس نعرے لگا کر یا جھنڈیاں لہرا کے یا جو ایک آدھ دن محفل کر کے ہم سمجھیں گے ہم نے اپنے نبی کا حق ادا کر دیا ہے۔